बहिरा अरब में बनने वाला समंदरी तूफान हाइपर जॉय मजीद ताकतवर हो गया है। समंदर में तूफान के अतराफ 25 से 28 फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। साइक्लोन 155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कराची से 770 किलोमीटर दूर मौजूद है। साहली इलाकों में 13 जून से तेज आंधी, समंदरी तूफान, बारिशों और सैलाब का खदशा भी है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में बादल बरसेंगे। कमिश्नर कराची ने साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। दफा 144 का भी नफाज हो चुका है और माहीगीरों का भी समंदर में जाना ममनू करार दे दिया गया है। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं और इस साइक्लोन को लेकर क्या इतलात हैं, उन्हीं से हम जानेंगे। जी हमाद। जी, बहरी अरब में बनने वाला समंदरी तूफान अब मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। समंदरी तूफान बाइपर जॉय का जो रुख है वो भारत और पाकिस्तान की जानिब है। कराची की साहिली समंदर की पट्टी से जो है समंदरी तूफान जो है वो 770 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि ठट्टा से जो समंदरी तूफान है वो 750 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। समंदरी तूफान के गिर्द बताया जा रहा है कि 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि समंदरी तूफान के जो लहरों की ऊंचाई है वो जो है वो 30 से 40 फीट जो है लंबी ऊंचाई जो है बताई जा रही है। समंदरी तूफान के पेश नज़र कमिश्नर कराची की जानिब से जो है दफ़ा 144 नाफिज की गई थी कि माहीगीरों को और जो है शहरियों को साहिल समंदर पर जाने की पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन जो है कराची की सीवीयू पर हमें कोई पाबंदी का इतलाक होता नज़र नहीं आ रहा। मेरे कैमरामैन नौमान खान आपको दिखा सके कि मेरे अतराफ में जो आप देखें कि शहरी बड़ी तादाद में साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं, साहिल समंदर पर आकर नहा रहे हैं और न सिर्फ एक दूर किनारे पर खड़े हुए शहरी अंदर पानी में जाकर बड़ी बड़ी लहरों के अंदर गोते लगाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मनचले यहाँ मौजूद हैं, फैमिली के साथ आए हुए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो तूफान के पेश नज़र जो है कहा गया है कि आने वाले चंद दिनों में 13 तारीख की शाम को जो है कराची के मुख्तलिफ जो है मकामात पर, मतलब साहिली इलाकों पर और सिंध के जो शहर है बदीन बिलखुसूस थरपारकर और जो है मीरपुर खास वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि 13 की जो शाम है तब से ही तेज़ हवाओं के साथ जो है तूफ़ानी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कराची में अब तक कोई जो है अमल दरामद दफ़ा 144 पर नाफिज करने के बावजूद जो है अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से ये हम देख रहे हैं कि समंदरी तूफान हाइपर जॉय शिद्दत इख्तियार कर चुका है, आप ये बताइएगा ये तूफान मज़ीद की तरह ख़तरनाक हो सकता है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी देखें, इस वक्त तो शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार की हुई है। उसने इंतहाई शदीद कह सकते हैं आप उसे, एक्सट्रीमली सीवियर जिसे कहते हैं। तो इसी कैटेगरी में तो नहीं रहेगा, खैर 3-4 दिन लगेंगे साहिल के करीब आने में, तो तब तक इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी आएगी, लेकिन फिर भी बतौर साइक्लोन या बतौर शदीद समुद्री साइक्लोन ये जो साउथ ईस्ट सिंध है हमारा, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की तहसील केटी बंदर और फिर नीचे इंडियन गुजरात, उसके दरमियान से कहीं से क्रॉस करने का इसका इम्कान है। तो जाहिर है जिस जगह से क्रॉस करता है उसके इर्द गिर्द 3-4 बड़े असरात होते हैं। एक तो बड़ी तूफानी किस्म की हवाएं चल सकती हैं, दूसरा बारिश बहुत तेज हो सकती है 2 से 3 दिन तक मुसलसल, और फिर साहिली पट्टी पे लहरों की ऊंचाई बहुत तेज हो सकती, ऊंची हो सकती है। तो ये 3-4 इम्पैक्ट्स होते हैं। उसमें जाहिर है केटी बंदर और गिरदनवा में ये होगा, और उसके नतीजे में ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में तेज बारिश में तवक्की है, तेज हवाओं की आंधी के साथ। जी ठीक है, तो सरफराज साहब ये बताइएगा ये जो साइक्लोन है किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और हमारे व्यूअर्स तक ये खबर भी पहुंचा दीजिए कि किन इलाकों को ये ज़्यादा मुतासिर कर सकता है? देखिए, इसकी मूवमेंट की रफ्तार तो इतनी तेज नहीं है, वो तो 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहा है। अभी भी कराची से कोई 760-750 किलोमीटर दूर है। तो 15 जून को इम्कान है दोपहर में कहीं साहिल के करीब आने के इसके। तो इसकी जो जाहिर है शिद्दत उस वक्त इसका पता चलेगा जब गुजरेगा कि कितनी शिद्दत से गुजरता है। तो उसमें जाहिर है कि तेज हवाएं और तेज बारिश और स्टॉर्म सर्ज जो लहरों की ऊंचाई, ये 3-4 अवामिल होते हैं जो मैंने आपको बताया कि ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास, थरपारकर, और ये सिस्टम के मरकज और अतराफ में लहरों की सिचुएशन क्या है? सिस्टम के मरकज के इर्द गिर्द इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो जाहिर है 140 से 160 किलोमीटर कम बेश इतनी होंगी फी घंटा की रफ्तार से, और लहरों की ऊंचाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, 30 से 40 फीट है, क्योंकि
وہ تو سمندر اس کے سسٹم کے سینٹر میں تو بہت زیادہ تیز تھے، طغیانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سرفراز صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ ابھی یہ جو طوفان ہے ہائپر جوائے، یہ کراچی کے کس حصے پر ابھی موجود ہے، اور ٹھٹھا کے جنوب سے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 750 کلومیٹر دور یہ بتایا جا رہا ہے فی الحال؟ تو کراچی کی کسی حصے پر کیسے ہو سکتا ہے جب 750 کلومیٹر دور سمندر میں یا نیچے جنوب میں، کراچی کے جنوب میں موجود ہے 750 کلومیٹر دور۔ تو ابھی تو اس کو کم از کم 3 دن لگیں گے ہمارے جو سمندری حدود ہے اس پر آنے میں، یعنی آج 11 تاریخ ہے تو 14 تاریخ کو کہیں ہمارا جو سمندری حدود ہے پاکستان کی اس میں اس کا جیسے اس طرح سے یہاں تک پہنچے گا، تو پھر یہاں پر زیادہ طغیانی ہوگی، اور پھر 13 کی رات سے یا 14 سے پھر آندھی واندھی چلنے اور بارش کا امکان ہو سکتا ہے کراچی میں بھی اور دوسرے ڈسٹرکٹس بھی جو میں نے کہا آپ سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے، اور ان کی طرف سے ہی بتایا گیا ہے کہ ٹھٹھا کے جنوب سے 750 کلومیٹر یہ دور ہے، اور طوفان اور ماڑا کے جنوب مشرق سے 860 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، مختلف حادثات میں 34 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سے بنو میں 5 بہن بھائیوں سمیت 17 افراد لقمہ اجل بن گئے، لکی مروت میں 5، کرک میں 4، ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 شہری چل بسا۔ KPK میں طوفانی بارشوں سے 69 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، 170 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے جوان امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے طوفان سے متاثرہ 4 اضلاع بنو، لکی مروت، کرک اور DI خان میں امدادی کارروائیوں کے لیے 4 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ امدادی کارروائیوں سے متعلق مزید ڈیٹیلز کیا ہیں، لحاظ علی سے ہم جانیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز طوفانی بارشوں اور تیز آندھی سے 25 افراد جان بحق، 145 زخمی ہوئے ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سب سے زیادہ تباہی بنو، لکی مروت اور DI خان میں ہوئی ہے۔ بنو میں صرف 15 افراد جان بحق ہوئے ہیں اور 68 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ضلع انتظامیہ کو ان 4 اضلاع میں امدادی کارروائیوں کے لیے 4 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ بارش گزشتہ روز ایبٹ آباد میں ریکارڈ کی گئی تھی، اس کے علاوہ بنیر اور جو ہزارہ ڈویژن کے اضلاع ہیں وہاں پر بھی ہلکی بارش ہوئی ہے۔ اس وقت صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم شام کے وقت تیز ہواؤں کی چلنے کا امکان ہے۔ PDMA کے مطابق اس وقت جو 4 اضلاع طوفانی بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں وہاں امدادی کارروائیوں کے لیے ریسکیو 1122، اس کے علاوہ شہری دفاع اور دیگر امدادی اداروں کو متحرک بنایا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اس وقت مزید جو ہے وہاں پر انتظامیہ کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں کر رہی ہے اور ان علاقوں کو آفت زدہ بھی قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا لحاظ علی۔ ابھی ایک بریک۔ چیئرمین PTI کی بہن اور بہنوئی کے خلاف اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے خریدنے پر مقدمہ درج۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عظمیٰ خان نے لیا میں اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے صرف 13 کروڑ میں خریدی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہرحال آج میں کراچی کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو احتجاج ہے بہت اہم ہے، پرامن ہے، اور اس پرامن احتجاج کا آپ حصہ بن کے یہ بات بتائیں کہ ہم جمہوریت پہ شب خون نہیں مارنے دیں گے اور کراچی کے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو شاید نہیں پتا کہ کراچی کا ایک اور صدر ہے ان کا PTI کا، وہ بھی چھوڑ گیا رہا، تو اب معاملات جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے؟ PTI کے لوگ اپنی جماعت کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کیسے آپ کو کیسے منتخب کریں گے؟ اور مستقبل بھی آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تو ان کے ریلیز ہونے کے بعد ہم کچھ کر لیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پارٹی موجود ہے، عمران خان صاحب نے حمایت کی ہے نا، ان کی طرف سے لیٹر گیا ہے، ان کی طرف سے ٹویٹ گیا ہے، آفیشیلی انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے نا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو صدر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اعلانات کر رہے ہیں، وہ بھی سب کے علم میں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک پارٹی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس نے اگر ایک اعلان کیا ہے تو وہ آفیشیل اعلان ہے۔
اس آفیشل اعلان کے مطابق جو نمبر بنتے ہیں اس نمبروں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اب کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے نہیں جا رہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ بندے کو چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن اور بہنوئی کے خلاف اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے خریدنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے صرف 13 کروڑ روپے میں خریدی. ڈاکٹر عظمیٰ خان کے خلاف ضلع لیہ میں 5261 کنال اراضی غیر قانونی طور پر خریدنے کا الزام ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ وقاص غوری سے ہم جانیں گے. بتائیے گا وقاص. جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی عظمیٰ خان پر اینٹی کرپشن نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اربوں کی جو زمین ہے وہ صرف 13 کروڑ میں خریدی اور ضلع لیہ میں 5261 کنال اراضی غیر قانونی طور پر اپنے نام کر لی. اس پر اینٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ میں سابق وزیر اعظم کی بہن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ان پر زمین ان پر دھوکہ دہی، فراڈ اور جعل سازی سے اپنے نام کرانے کی دفاع کے تحت مقدمہ بنایا گیا ہے. ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اپنے شوہر احد مجید سے مل کر جو ہے زمین اپنے نام کروائی اور اب اینٹی کرپشن ان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کرنے والا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقاص. تو بالآخر بھارت نے گھٹنے ٹیک ہی دیے. پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں. ایشیا کپ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا. ایشین کرکٹ کونسل جلد اعلان بھی کرنے جا رہی ہے. ایشیا کپ کے میچز پاکستان اور سری لنکا میں ہوں گے. پہلے مرحلے میں بھارت کے علاوہ تمام ٹیمز ایک میچ پاکستان میں کھیلیں گی اور ٹورنامنٹ کے دیگر میچ سری لنکا میں ہوں گے. پاکستان نے ایشیا کپ کو ہائیبرڈ ماڈل کے تحت کرانے کی تجویز دی تھی. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گی ہیڈ لائنز کے ساتھ.